السلام علیکم۔ کافی دن رمضان مبارک کے چلے گئے، بہت سے روزے چلے گئے، ابھی آخری عشرہ تو ابھی باقی ہے، جس میں بہت سی احادیث اور بہت سے اور اولیاء اللہ کے لکھنے والوں نے کہا ہے کہ آخری عشرے میں ڈھونڈیں، تاکہ جیسے اسم اعظم بھی یہ نہیں کہا کہ کون سا اسم اللہ کا ہے، جس کا نام لے اللہ کا نام لے تو رد نہیں کرتا دعا کو۔ اسی طرح لیلۃ القدر اگر کسی کو مل جائے لیکن وہ کون سی رات ہے، یعنی کہ اللہ نے کہا محنت کرو، اور یہ محنت اور کاوش ہمیں سکھانے کے لیے کہ پورا سال تو اللہ نے کہا ریوارڈ تو بہت بڑا، لیکن اس کے لیے محنت بھی ویسی کرنی ہے، تو صدقہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ قرآن پاک میں لفظ صدقہ تقریباً 13 دفعہ آیا اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو، اور صدقے کے نام سے اور وقت اس لفظ سے تو واقف تھی میں، لیکن 2005 میں جب جہاں گئی ہیں تو جہاں کے جانے سے پہلے ہمیشہ سنا کرتے تھے کہ صدقہ دینا ہے، بڑے دیا کرتے تھے، گوشت کا صدقہ بھی تھا، کچھ کھانا پکا کر بھی، روٹی بھی، کچھ تھوڑا سا ایک مسکنسیپشن یہ تھا، جو جیسے ہمارے گھر پہ کام کرنے والی آتی تھی تو وہ صدقہ نہیں لیتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ نہیں ہم نے صدقہ نہیں لینا۔ جیسے کئی لوگ، بہت سے کرسچن ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں جو کہ قربانی کا گوشت نہیں لیتے، اور اگر بکرے کا گوشت یا گائے ویڑی کا گوشت ان کو دو کہ قربانی کا تو وہ نہیں لیتے۔ اسی طرح صدقہ کہہ کے اگر کچھ دو تو وہ نہیں لیتے کہ جی وہ شاید بلائیں جو ہیں وہ ہمیں لگ جائیں گی۔ تو یہ ایک تو مسکنسیپشن آپ بھی دور کیجیے گا لوگوں کا کہ صدقہ کا مطلب صرف کیا ہے؟ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اور نیاز، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ ایک لفظ، ایک لائن آئی ہے جو ہمارے اکنامک سسٹم کا بیس ایکچولی ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں کہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، نیاز یہ دو تاکہ دولت چند ہاتھوں میں نہ گھومتی رہے۔ اگر اس ایک لائن پر ہماری دنیا اپنی اکنامک سسٹم کو بیس کر لے، اور یہ بڑے بڑے اتنے بنتے ہیں جو کہ پڑھے لکھے اور منسٹر فائنانس تو منسٹر بھلا پتہ نہیں کیا کیا، اس ایک چیز کو وچ از ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اے فیئر ڈسٹریبیوشن، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اگر ڈسٹریبیوشن ویلتھ کی جائے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ دنیا میں امیر بہت زیادہ امیر کتنے ہیں، اور اس کے بعد بہت اچھے امیر عمرہ کتنے زیادہ ہیں، اور غربا کتنے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، تو یہ ختم ہو جائے۔ اور صدقہ بہت بڑی اہمیت اس لیے رکھتا ہے، اور نیاز اور زکوٰۃ، زکوٰۃ تو 30 دفعہ، زکوٰۃ اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور نماز تقریباً 30 دفعہ قرآن پاک میں آیا، اور صدقہ، نیاز، خیرات۔ نیاز آپ کو پتہ ہے، شاید آپ کو یاد دلاؤں کہ حابیل اور قابیل بھی نیاز دیتے تھے اللہ کو، اور نیاز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ یہ دینا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیاز دی جاتی ہے۔ آپ کچھ پکا لیتے کہ یا اللہ آپ میرے سر، یہ آپ کی نیاز ہے۔ اللہ کو ہماری چیزیں نہیں چاہیے، لیکن اس نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام کریں، ایک دوسرے کو کھلائیں پلائیں، اور جو اسی طرح صدقہ ہے۔ بات رہ گئی حابیل اور قابیل، اور جو قابیل اس کی نیاز قبول نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ وہ دل سے نہیں دیتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ کوئی بخیلی کر کے دیتا تھا، شاید وہ جب نیاز اللہ کو دیتا تھا، اللہ کو تو نہیں چاہیے، وہ تو نیت دیکھتا ہے، پیار دیکھتا ہے، خلوص دیکھتا ہے، تو شاید اس نیاز کے دینے میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ایسی ضرور تھی کہ حابیل کی قبول ہو جاتی تھی، قابیل کی نہیں، اور اس حسد میں، اور اس لیے بار بار حسد کو بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، حسد میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر وہ کوے نے آ کر بتایا کہ کس طرح سے دفن کرنا ہے، یہ سارا کچھ واقعہ تو آپ کو پتہ ہے۔ تو اسی طرح صدقے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جتنی مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، ہمیں اس کی بلیسنگز ملے، رحیمی ملے، کریمی ملے، اور صدقہ کرنے کے طریقے بہت سے ہیں۔ آپ کو بتا رہی تھی کہ جہارہ کے بعد پہلے ہم نے صدقہ سنا بھی تھا، دیتے بھی تھے، لیکن جب یہ سنا کہ صدقہ جاریہ ایسی چیز ہے
کہ وہ ثواب جو ہے جانے والے کو یا جس کی نیت سے کیا جائے تو اس کو ہمیشہ ملتا ہی رہے گا جب تک کہ وہ کام جاری ہے. صدقہ جاریہ یعنی کہ جاری رہے، کنٹینیوس رہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی ادارہ کھول دیتے ہیں، کہیں کوئی کنواں کھلوا دیتا ہے، کوئی اسکول کھلوا دیتا ہے، کوئی بچوں کی پڑھائی ذمہ لے لیتا ہے، کوئی کسی کی صحت ذمہ لے لیتا ہے. فرق طریقے ہیں، لیکن یہ تو بہت بڑی باتیں بھی ہیں نا. ضروری تو نہیں کہ ہم صدقہ جاریہ اس طرح سے کریں. یہاں تک کہ اگر آپ عام صدقے کی بات کریں جو اس وقت پھر بھی میرے خیال میں آپ اگر وہ صدقہ جاریہ کر کے نہ بھی کریں، آپ مسکرا دیں، آپ کسی کا دل رکھ لیں، آپ کسی جانور کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ ایک روٹین بنا لیں، وہ بھی ایک صدقہ ہے. مثلاً جیسے میں نے اپنی لائف میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ریگولر بیسس پہ ہوتی ہیں. میں نے اتوار کا دن اس لیے مقرر کیا کہ میرا ڈرائیور فارغ ہوتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو پتہ ہے کہ ہر اتوار کو میں نے تھوڑا سا گوشت لانا ہے، چچڑے وغیرہ میلے بن جاتے ہیں اور چند روٹیاں پکتی ہیں جس میں ایک انڈے کا آملیٹ ہر 2 روٹی میں. تو ہر مہینے کے شروع میں اور پورے مہینے کے لیے پیسے الگ. تو آپ روٹی دیجئے، آپ پیسے دیجئے، یہاں تک کہ ایک مٹھی دال کی ڈال دیجئے، تھوڑی سی چینی لے لیجئے، وہ دال ڈال دیجئے تاکہ جو پرندے ہیں ان کو بھی کچھ مل جائے کھانے کو، چڑیا اور جتنے حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو چینی ڈال دی، باجرہ ہے وہ ڈال دیا، تھوڑے سے کرمز ڈال دیے، لیکن اس نیت سے کہ اللہ میاں مجھے وسیلہ بنائے، میں آپ کی جو مخلوق ہے جہاں جہاں میرا ہاتھ پڑتا ہے، میرے پاؤں قدم پہنچ سکتے ہیں، میں ان کو کچھ دوں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. کیونکہ یہ سرکل کے پوری ایک سرکٹ چلنا ہے نا. تو آپ مہینے کے شروع میں پورے مہینے کا نکال دیجئے، ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیجئے. جو یہ نہیں کہ آپ نے 20 روٹیاں پکانی ہیں، آپ نے ایک مٹھی لیکن ریگولر تھوڑا کیجئے، باقاعدگی سے کیجئے. یہ ضروری نہیں آپ نے 20 روٹیاں پکانی ہیں، آپ نے ایک مٹھی باجرہ، لیکن پھر آپ نے دن مقرر کر لینا ہے. آپ 200 روپے کا گوشت چچڑے مہینے میں ایک دفعہ لیکن مقرر کر لیجئے. ریگولر ہونا لازم ہے، تھوڑا بے شک بہت کم جتنا بھی آپ کی استطاعت ہے. اور کچھ نہیں تو اپنے نوالا کھانے سے پہلے ایک نوالا روٹی توڑ رہے ہیں، ایک روٹی کا نوالا توڑ کر پہلے تھوڑا سا آپ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیجیے، چڑیا کو ڈال دیجیے، اور منہ سے نکلا ہوا نوالا تو یقیناً اللہ بہت قبول کرے گا. آپ کو بہت ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی بوریوں کی بوریاں ہوں، لیکن منہ سے نکلا ہوا نوالا میرے خیال میں بہت بڑی اللہ کے دل میں جگہ بنا لے گا. آپ اسی طرح سے جو بھی آپ کی حیثیت ہے اس طرح سے آپ کو یہ کس چیز سے روکتا ہے کہ صدقہ خیرات؟ ایک تو کیپٹلزم نہیں، بہت بڑی یہ بات ہے، اس اینٹی کیپٹلسٹک. گریڈ سے، لالچ سے. لالچ جو ہے وہ پھر حسد اور تکبر اور غرور، آپ دوسرے کا چھین کے لوگ کھانے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس حسد میں کہ میرے پاس کیوں نہیں. تو جب آپ اپنے پاس سے اکٹھا ہوا جمع ہوا نکالتے چلے جائیں گے، آپ کو ہوڑ کرنے کی، اس طرح سے انبار لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ہمارے کپڑے، لیکن اگر آپ کو پرانا کپڑا دیتے ہیں تو ساتھ نیا ضرور لگا کے دیجیے گا. اس طرح نہ دیں تاکہ اگلے کی آپ کو عزت کا خیال کرنا ہے. اگلے کی ضرورت مند کی بھی عزت نفس جو ہے وہ آپ کی عزت نفس سے کم نہیں. تو اس کی عزت رکھتے ہوئے آپ نے اس کو سامنے نہیں دیکھنا، آپ کی آنکھیں نیچی ہونی چاہیے، اور آپ نے یوں دینا ہے، یوں نہیں دینا. تو کہنے کا مقصد کہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، نیاز، یہ وہ طریقے تھے جس میں صدقہ، یہاں تک کہ احادیث ہے جس کی وجہ سے میں نے آج صدقے میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہم نے سنا ہے احادیث میں بھی ہے کہ ان دنوں کا دیا ہوا، رمضان مبارک کا دیا ہوا، وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، 10 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ، لیکن زیادہ ہو جاتا ہے. اگر میں 1 روپیہ دیتی ہوں تو 10 روپے یا 70 روپے یا 20 یہ اللہ جانتا ہے، لیکن یقیناً زیادہ ہوتا ہے. تو آج کل جو آپ صدقہ کریں گے، کیونکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ جس وقت ایک انسان کی
فوتگی ہو جاتی ہے تو میت کیا کہتی کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں صدقہ کر لوں، کیونکہ میں نے لفظ عمرہ نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، میں نے یہ چیزیں نہیں پڑھی، صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں جو اتنی ساری بخاری بھی اور حدیث قدسی بھی اور ابو ہریرہ، یہ سارے جو اتنی باتیں کوٹ کر رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے بہت پڑھائیاں کی، اسکالر تھے۔ تو صدقہ جو ہے جاریہ کرے بہترین ہے۔ کسی کی آپ چاہے ایک بچے کی تعلیم ذمہ لے لیں، کسی کی صحت ذمہ لے لیں، اور اسی طرح میرے ٹرسٹ نے ہم نے تعلیم بھی لی ہے اور ہنر، اس کی اسکل ڈیولپمنٹ وہ بھی لی ہے تاکہ جو ہنر سیکھ رہے ہیں وہ اور بہتر سیکھیں، اور صحت بھی تھوڑا کرے، باقاعدگی سے کرے، لیکن دل صاف کر کے محبت کے ساتھ، کیونکہ عشق کی انتہا جو ہے وہ تو پھر رب ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ غم اتنا بڑھا کہ بات سجدے تک آ گئی، اور پھر سجدے میں محبت وہاں بڑھی کہ بات عرش تک جا پہنچی۔ تو پھر عرش تک بات اگر پہنچانی ہے تو پھر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، ہماری گھر کی جو اکٹھی چیزیں کی کیا معنی رکھتی ہیں؟ کوئی بھی معنی رکھتی۔ عشق جو ہے اس کا اور حبیب کا، اس کے آگے یہ سب کچھ تو یہ بلکہ اور ملے گا، یقیناً ملے گا۔ اور صدقہ کیجئے، زکوٰۃ، خیرات، نیاز، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔